السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم آپ لوگوں کے لیے بنت ہوا ناول کی آخری قسط لائے ہیں۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے پاکستان کی ایک مشہور اور نامور رائٹر نفیسہ سعید نے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اپنے ریویوز کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے تاکہ ہم آپ کی رائے سے آگاہ ہو سکیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھے سے اچھے بہترین ناولز پیش کرتے رہیں۔ میرا خیال ہے آپ مسز حرم شیخ کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں، جو روم نمبر 305 کی مریضہ تھی اور غالباً انہیں ہڈیوں کی TB تھی۔ ریسپشن پر موجود کمپیوٹر آپریٹر نے اپنا ڈیٹا مکمل طور پر چیک کرتے ہوئے اس سے سوال کیا، جو لفظ مسز سن کر کچھ شوق سی ہو گئی۔ مسز نہیں، مس حرم شیخ۔ اس نے جلدی سے تصحیح کی، سوری میم، یہاں تو روم نمبر 305 کی مریضہ کا اندراج مسز حرم شیخ زوجہ نوفل حسین شیخ کے نام سے ہے۔ زوجہ نوفل حسین شیخ؟ کمپیوٹر آپریٹر کی بات سنتے ہی اس نے بے ساختہ زیر لب دہرایا، یہ جانے کس حرم کی بات کر رہی ہے۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ وہ پچھلے ہفتے ہی تقریباً 2 ماہ بعد کراچی آئی تھی۔ اس 2 ماہ میں وہ کئی بار نوفل سے بات کر چکی تھی اور اسے حیرت تھی کہ نوفل نے حرم کے ڈسچارج ہونے کے حوالے سے اس سے کوئی بھی ذکر نہ کیا تھا۔ کراچی آتے ہی جب اسے نوفل ایئرپورٹ پر نہ ملا تو وہ بنا کسی اطلاع کے پہلے سیدھی اس کے گھر گئی، جہاں موجود بڑے سے تالے نے اسے خاصا پریشان کیا، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا تھا جب نوفل کی والدہ گھر کو تالا ڈال کر کہیں جاتی۔ مسلسل 2-3 چکر لگانے پر بھی جب گھر بند ہی ملا تو وہ کچھ ٹھٹک سی گئی۔ نوفل کا فون بھی مسلسل آف جا رہا تھا۔ یہی سبب تھا جو وہ حرم سے ملنے اسپتال چلی آئی، جہاں حرم کے روم میں موجود کسی نئی مریضہ کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ یہ سب کچھ ایک ساتھ تبدیل نہ ہوتا، اور اسی سوچ کے زیر اثر وہ ریسپشن پر حرم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے جا پہنچی، جہاں اسے حرم کے مکمل طور پر صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہونے کا سن کر حیرت ہوئی، کیونکہ نوفل نے اسے ایسا کچھ نہ بتایا۔ وہاں ہی وہ اس حوالے سے مزید انکشافات سن کر گھبرا سی گئی۔ ریسپشن پر موجود لڑکی غالباً نئی تھی، جو اس سے قطعی ناواقف تھی، جبکہ سابقہ ریسپشنسٹ اسے جانتی تھی۔ حرم سے اس کا تعارف پچھلے 3-4 سالوں سے نوفل کی بہن کے حوالے سے ہی تھا۔ ایسے میں اس لڑکی کی باتوں نے اسے بے چین کر دیا۔ میرا خیال ہے اگر آپ اس حوالے سے مزید کچھ جاننا چاہتی ہیں تو ڈاکٹر سمیہ حیدر سے ملاقات کر لیں، وہ اس وقت اپنے کلینک پر موجود تھی۔ ڈاکٹر سمیہ حرم کی ڈاکٹر تھی، اس لیے وہ بھی اسے جانتی تھی۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، اس لڑکی کو جواب دے کر وہ ڈاکٹر سمیہ کے کلینک آ گئی، جہاں وہ کچھ مصروف تھیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد انہوں نے اسے اپنے کیبن میں بلوایا۔ غالباً حرم نوفل کی خالہ زاد تھی، اور شاید ان کا نکاح تو اس وقت ہی ہو چکا تھا جب نوفل کی خالہ کا انتقال ہوا اور حرم کی والدہ کی سرپرستی میں آئی۔ یہ سب کچھ مجھے حرم نے ہی بتایا تھا، جبکہ آپ یقیناً ان کی فیملی فرینڈ تھیں، پھر آپ کو ان تمام باتوں کا علم کیوں نہ تھا؟ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے۔ ڈاکٹر کے آخری جملے نے اسے شرمندہ سا کر دیا۔ زندگی میں ہر رشتے کی بنیاد شاید صرف اور صرف دھوکے پر ہی رکھی جاتی ہے۔ اگر وہ آج تک مختلف نامساعد حالات سے گزر کر یہاں تک نہ پہنچتی تو یقیناً نوفل کے حوالے سے یہ تمام انکشافات سن کر اپنے ہوش و حواس کھو دیتی، مگر اس نے تو اپنی زندگی میں اتنی سی عمر میں وہ سب کچھ دیکھا تھا، جہاں نوفل کا جھوٹ، دھوکہ اور بددیانتی اس کے لیے اپنے معنی کھو چکی تھی۔ ہاں، البتہ بے اعتبار رشتوں میں اس کے ایک اور رشتے کا اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ تھا محبت کا رشتہ۔ جہاں اس کا اعتبار خونی رشتوں سے اٹھ گیا تھا، وہاں اب وہ دل کے رشتوں پر بھی فاتحہ پڑھتی ہوئی خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا ڈاکٹر، اللہ حافظ، اور بہت بہت شکریہ جی، جو آپ نے اپنی اتنی مصروفیت میں سے میرے لیے اپنا قیمتی وقت ضائع کیا۔ یہ سب کہہ کر وہ رکی نہیں، بلکہ کیبن کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ اسپتال کا شور، ایمبولینس کی آوازیں، مریضوں کی آہ و بکا اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، تیز تیز چلتی۔ جب وہ مین روڈ پر آئی تو اسے یاد آیا گاڑی تو وہ ڈرائیور کے ساتھ پارکنگ میں ہی کھڑی ہے۔ ڈرائیور کو موبائل سے کال کر کے باہر پہنچنے کی ہدایت دیتے ہی وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا اگر کچھ دیر تک گاڑی نہ پہنچی تو شاید وہ وہیں روڈ پر بیٹھ جائے گی۔
تھکن کا شدید احساس اس کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا، جس نے اس کے تمام جسم کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اپنی غرض کو پورا کرنے کے لیے انسان کس قدر گر سکتا ہے، یہ سب سوچتے ہوئے وہ حیرت زدہ تھی۔ ماں، بہن، بھائی، محبوب، دوست، غرض دنیا کا کوئی بھی رشتہ پائیدار نہیں، سوائے ایک بندے اور اللہ کے درمیان موجود رشتے کے۔ ہر رشتہ صرف اور صرف غرض اور دھوکے کا رشتہ ہوتا ہے۔ ایک اللہ ہی ہے جو اپنے بندے کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا، کبھی مایوس نہیں کرتا، اور اس وقت جب دنیا میں کوئی اپنا نہ ہو، رب تو پھر بھی اپنا ہی ہوتا ہے۔ اور یہی احساس تھا جس نے آج تک اسے مایوس نہ ہونے دیا، تھکنے نہ دیا۔ اچھے کی امید اور آس میں وہ ہمیشہ اپنا سفر کرتی رہی، مگر آج شاید اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ جو اسے اللہ پر یقین نہ ہوتا، مگر وہ ان لوگوں میں سے تھی جو کبھی بڑی مصیبت میں بھی امید کا دامن نہ چھوڑتے تھے۔ یہی سبب تھا جو تھوڑی دیر کی مایوسی کے بعد وہ پھر سے جی اٹھی، اور جب ڈرائیور گاڑی کے ساتھ آیا اس کے قدم مضبوطی سے زمین پر جم چکے تھے۔ ماریا نے بڑی کوشش کے بعد احسن کا داخلہ ایک نامی گرامی بورڈنگ اسکول میں کروا دیا، جس کا انتظام ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر کے ہاتھ میں تھا، جس کے سبب اس ادارے کا ڈسپلن بہت زیادہ اطمینان بخش تھا۔ اپنی ہر طرح کی تسلی اور کرنل صاحب سے باقاعدہ ایک دو میٹنگ کے بعد ماریا نے یہ قدم اٹھایا۔ جہاں اس کے اس اقدام نے فبیہہ کو خاصا مطمئن کیا، وہیں فرحین کو سخت اعتراض تھا۔ وہ بار بار ماریا سے ایک ہی اعتراض کرتی: میری سمجھ میں نہیں آتا آخر تم کیوں چاہتی ہو احسن گھر پر نہ رہے، جبکہ وہ تو بڑا ہی بے ضرر سا ہے، کبھی تمہارے یا میرے مسئلے میں دخل اندازی نہیں کرتا، اور پھر کیوں تم اسے گھر سے دور بھیجنا چاہ رہے، جانے وہاں کا ماحول کیسا ہو۔ اور ماریا چاہ کر بھی اپنی ماں کو یہ نہ کہہ سکی کہ جو بھی ہو کم از کم وہ ماحول ہمارے گھر سے تو بہتر ہی ہوگا۔ جب سے وہ ڈاکٹر عبدالمالک سے ملاقات کر کے آئی تھی، خاصی ڈپریس تھی۔ اسے حیرت اپنی ماں پر تھی، جسے اس کی بیماری یا کسی ناگہانی مرض سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ ماریا کو اگر کچھ ہو جائے تو اس کا گھر کس طرح چلے گا۔ اس کی وہ شان و شوکت جو زیادہ تر ماریا کی مرہون منت تھی، اب کس طرح پوری ہوگی۔ اور ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دل ہی دل میں فبیہہ کو ماریا کی جگہ دے چکی تھی، جبکہ جواہر شرجیل سے شادی کے بعد یہ گھر چھوڑ چکی تھی، اور ویسے بھی وہ اس حسن و جمال کی مالک نہ تھی جو ماریا کے بعد فبیہہ کے حصے میں آیا تھا۔ مگر اس کا یہ اطمینان اس دن رخصت ہو گیا جب اس نے اپنی دلی سوچ کا اظہار ماریا کے سامنے کیا۔ پلیز مما، آپ فبیہہ کے متعلق کبھی بھی اس طرح مت سوچیں، وہ یہ سب نہیں کر سکتی جو ساری زندگی میں نے اور آپ نے کیا۔ ویسے بھی وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند ہے، لہٰذا آپ اسے اپنا یہ شوق پورا کرنے دیں۔ رات ہی وہ اپنی ٹیسٹ رپورٹ لے کر آئی تھی۔ مسلسل میڈیسن لینے کے باوجود اس کے پاؤں کی سوجن کم نہ ہوئی تھی۔ اس کے تمام قریبی جاننے والوں کو صرف اتنا علم تھا کہ ماریا پاکستان میں نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے اور کیوں گئی ہے یہ فی الحال کوئی نہ جانتا تھا۔ اس نے اپنا سیل نمبر عارضی طور پر بند کر لیا تھا۔ ابھی بھی وہ تیار ہو کر ڈاکٹر عبدالمالک کی کلینک جا رہی تھی جب اس سے فرحین نے اپنے اس خیال کا اظہار کیا: لو، اگر فبیہہ یہ سب نہیں کرے گی تو تمہارا علاج کیسے ممکن ہوگا؟ جانے کتنی رقم تمہارے علاج پر خرچ ہو جائے۔ ذرا سوچو اتنا پیسہ کہاں سے لاؤ گی؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ فبیہہ کو وہ راستہ دکھاؤ جس پر سفر کر کے تم نے اسے اس قابل بنایا جہاں آج وہ 4 لوگوں میں بیٹھ کر بڑے اعتماد کے ساتھ بات کر سکتی ہے، ورنہ مومن آباد کی کچی بستی میں تو ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھنے والی فبیہہ اتنی روانی سے انگلش نہ بول سکتی اگر تم یہ سب کچھ نہ کرتی۔ فرحین نہایت ہی چالاکی کے ساتھ ہمدردی کی آڑ میں اسے اپنے مطلب کی جانب لانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ بیماری نے ماریا کے دل کو اس قدر گداز کر دیا تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فبیہہ اپنی تعلیم کو نامکمل چھوڑ کر اسی راستے کا انتخاب کرے جس نے آج ماریا کو تمام دنیا سے کاٹ کر الگ تھلگ کر دیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا اس کی یہ بیماری شاید ان تمام گناہوں کا نتیجہ ہے جو آج تک اس سے سرزد ہوئے۔ ویسے بھی بیماری، دکھ اور تکلیف کبھی کبھی بندوں کو اپنے رب کی طرف موڑ دیتا ہے، اور ایسا ہی شاید ماریا کے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ وہ روز بروز اپنی اس بڑھتی بیماری سے کچھ خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ میں نے آج تک جو کچھ کیا صرف اپنی مرضی اور آپ کی خواہش کی عین مطابق کیا، اور اس کا احسان فبیہہ یا گھر کے کسی اور فرد کے اوپر نہیں ہے،
اور ویسے بھی ابھی میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، لہٰذا فبیہا کی فکر چھوڑ کر کوشش کریں، اگر ہو سکے تو میرے لیے کچھ دعا ہی کر لیں۔ شاید اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کے حق میں آپ جیسی ماں ہی کی دعا کو شرف قبولیت بخش دے۔ اس نے اتنا کہنے کے بعد فرحین کے چہرے پر ایک ہلکی سی نظر ڈالی، جہاں پھیلی سرخی اس کے غصے کی کیفیت کو ظاہر کر رہی تھی، مگر جانے کیا سوچ کر اس نے ماریا کو کوئی جواب نہ دیا اور وہیں صوفے پر ٹانگیں لمبی کرتے ہوئے پاس کی ٹیبل پر موجود ڈرائی فروٹ کا چھوٹا سا کرسٹل ٹرے اٹھا کر اپنے قریب کر لیا۔ ماریا نے خاموشی سے اپنے پاؤں میں موزے پہنے، اس کے بعد اس نے ہاتھوں پر بھی گلوز چڑھا دیے۔ اس عمل کے دوران اسے محسوس ہوا شاید اس کے ہاتھوں یا پیروں میں سے ہلکی اور ناگوار بو آ رہی ہے۔ وہ جو پہلے ہی پاؤں پر ہونے والے زخموں سے پریشان تھی، اس بو کو محسوس کر کے ڈر گئی۔ سر پر اسکارف لپیٹے اس نے بے اختیار سامنے موجود بڑے سے دیوار گیر مرر میں اپنا جائزہ لیا۔ چھوٹے چھوٹے کالے سے دھبے اس کے دائیں گال کے ساتھ ساتھ تھوڑی پر بھی آ گئے تھے۔ اس نے اسکارف اس طرح لپیٹا کہ اس کے دائیں گال اور تھوڑی چھپ سے گئے، اور اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر وہ جیسے ہی باہر کے دروازے کے قریب پہنچی، پیچھے سے سنائی دینے والی فبیہا کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ اپنی جگہ پر ہی کھڑے کھڑے اس نے پیچھے کی جانب پلٹ کر دیکھا۔ اوپر سے نیچے لاؤنج میں آنے والی سیڑھیوں پر فبیہا کھڑی اس سے مخاطب تھی۔ ماریم، میں تمہارے ساتھ کلینک چل رہی ہوں تاکہ ڈاکٹر سے ملاقات کر کے یہ جان سکوں کہ تمہیں کیا بیماری ہے اور اس بیماری کا بہترین علاج کہاں اور کس اسکن اسپیشلسٹ سے کروا سکتے ہیں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ماریا کے قریب آ گئی، جس نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے اپنی چھوٹی بہن کے حساس چہرے پر ڈالی، جہاں اس کے لیے دکھ ہی دکھ نظر آ رہا تھا، اور پھر دوسری نگاہ سامنے صوفہ کم بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے مزے سے ڈرائی فروٹ کھاتی اپنی لاپرواہ ماں پر ڈالی، جس کی تربیت نے آج اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا، جہاں نیکی، بدی، اچھائی، برائی کا ہر احساس اس کے دل سے ختم ہو چکا تھا اور شاید کبھی دوبارہ پیدا بھی نہ ہوتا، جو وہ اس ناسمجھ بیماری کا شکار نہ ہوتی، جو آہستہ آہستہ اس کے جسم کو گھن کی طرح کھا رہی تھی۔ فبیہا کو اس سلسلے میں پریشان دیکھ کر اس کے دل کو گو نہ سکون ملا۔ گھر میں کوئی تو ایسا تھا جسے اس کا احساس تھا۔ یہی سوچ کر اس نے فبیہا کو منع نہیں کیا اور اپنے ساتھ لے کر ڈاکٹر عبدالمالک کے کلینک جا پہنچی، جہاں آنے والے چند پل میں اس کی بیماری کھل کر سامنے آنے والی تھی، اور وہ اپنی لا علمی کے سبب نہیں جانتی تھی کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کی زندگی میں کون سی قیامت رونما ہونے والی ہے۔ ایک ایسی قیامت جس کے رونما ہونے کے بعد وہ زندہ قبر میں گاڑ دی جانے والی تھی، ایک ایسی قبر جہاں موت کا انتظار میں اسے پل پل جینا اور مرنا تھا، اور یہی شاید اس کا مقدر تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ انسان کتنی بھی کوشش کر لے، کتنے ہاتھ پاؤں مار لے، اپنے مقدر سے نہیں لڑ سکتا، اور یہاں آ کر بے بس ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ماریا کی ٹیسٹ رپورٹ اسے اگلے چند لمحوں میں کرنے والی تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، جانے کتنی دیر سے شاور کے ٹھنڈے یخ پانی سے نہاتے ہوئے وہ اپنے جسم کو زور زور سے رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی، مگر پھر بھی اس پر پڑے گندگی کے دھبے دھل کر ہی نہ دے رہے تھے۔ اسے اپنے چاروں طرف پانی میں سانپ اور کیڑے مکوڑے دکھائی دے رہے تھے، جو اپنی سرخ آنکھوں کے ساتھ رال ٹپکاتی زبان لیے اس کی جانب متوجہ تھے، یا شاید انہیں اس وقت کا انتظار تھا جب اس کی آنکھیں بند ہوں اور وہ اس کر سکیں۔ اسی خوف کے باعث وہ اپنی آنکھیں بند نہ کر رہی تھی اور اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھنا چاہتی تھی، مگر اس کا دماغ اس معاملے میں بالکل بھی اس کا ساتھ نہ دے پا رہا تھا، یا شاید اسے آیت الکرسی آتی ہی نہ تھی۔ جو بھی تھا، اس وقت اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب ہو چکی تھیں۔ اسے آج یہ احساس شدت کے ساتھ ہوا تھا کہ گندگی میں گرنے سے بچنے کی اس کی ابتدائی کوششیں بالکل ناکام ہو گئیں، اور اب غیر محسوس طور پر اس کا پور پور غلاظت میں لتھڑ چکا تھا، جسے شاید چاہ کر بھی اب صاف نہ کر سکتی تھی، اور یہ جسم پر لتھڑی غلاظت ہی تھی جس نے سخت سردی میں اس سے ٹھنڈے پانی کا احساس بھی چھین لیا تھا۔ اسے خود پر پڑنے والا پانی سخت گرم اور کھولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مسلسل گریہ و زاری سے اس کا گلا خشک ہو گیا تھا، مگر آنسو تھے کہ تھمنے میں نہ آ رہے تھے۔ شرجیل پچھلے 1 گھنٹے سے جانے کتنے چکر کمرے میں لگا چکا تھا اور جاننا چاہتا تھا آخر جوہی اس طرح اچانک 2 ہی گھنٹے میں گھر کیوں واپس آ گئی، مگر جب بھی وہ کمرے میں آیا کمرہ خالی ہی ملا۔
جانے باتھ روم میں ایسا کیا تھا جو جوہی کو باہر نہ آنے دے رہا تھا؟ کہیں جوہی باتھ روم میں بے ہوش نہ ہو گئی ہو؟ یہی سوچ کر وہ کئی بار باتھ روم کا دروازہ بجا چکا تھا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ مسلسل پانی گرنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ آخر تھک کر وہ وہیں کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جب دروازہ کھلا، جواہر باہر آئی، اپنے سر پر اچھی طرح تولیہ لپیٹتے ہوئے۔ وہ اس کے قریب سے ایسے گزری جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ کیا ہوا تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کی لا تعلقی دیکھ کر شرجیل کو سمجھ میں ہی نہ آیا کہ بات کا آغاز کس طرح کرے۔ ہاں کیوں، میری طبیعت کو کیا ہونا تھا؟ بنا پلٹے جواب دے کر وہ اپنی الماری میں گھس گئی، جہاں جانے وہ کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ 5 منٹ کے اعصاب شکن انتظار کے بعد جب وہ الماری کا دروازہ بند کر کے واپس پلٹی تو اس کے ہاتھ میں کوئی کپڑا تھا۔ شرجیل خاموشی سے بیٹھا اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتا رہا، مگر بولا کچھ نہیں۔ جواہر نے ہاتھ میں لیے دوپٹے کو سر پر اچھی طرح لپیٹا اور کارپٹ پہ کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ شرجیل نے ایک گہری سانس لی اور سمجھ گیا آج پھر اس پر یاس کا دورہ پڑا تھا، جو اکثر ہی پڑتا رہتا تھا۔ وہ بنا کچھ پوچھے اپنے جوتے اتار کر کپڑے تبدیل کرنے باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ نماز کی نیت کے بعد جوہی کو یاد ہی نہ آیا کہ آگے کیا پڑھنا ہے، اور وہ وہیں سجدے میں گر کر رونے لگی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب اسے یہ سب چھوڑنا تھا، جس میں شرجیل بھی شامل ہے۔ اس مقصد کے لیے اگر اس کی کوئی مدد کر سکتا تھا تو وہ یقیناً فبیہہ تھی۔ بے شک وہ اپنی ماں کی موجودگی میں وہاں نہ جانا چاہتی تھی، مگر پھر بھی اسے امید تھی فبیہہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کا ساتھ ضرور دے گی، ورنہ دوسری صورت میں وہ کسی دارالامان یا فلاحی ادارے سے رابطہ کرتی۔ بہرحال جو بھی تھا، اب اسے اس گھر میں نہ رہنا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے جلد از جلد نکل جانا چاہتی تھی۔ اسے شاید صرف آج کی رات گزرنے کا انتظار تھا، جو کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئی تھی کہ ختم ہونے ہی میں نہ آ رہی تھی۔ اس قطرہ قطرہ پگھلتی رات کی صبح کا روشن ستارہ جوہی کے مقدر کو بھی تابناک کرنے والا تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے موبائل پر کسی انجان نمبر سے آنے والے پیغام کے نیچے لکھے حرم کے نام سے اسے چونکا دیا، اور پھر بجائے میسج کرنے کے وہ فوراً ہی جوابی فون کر بیٹھی، مگر باوجود کئی بیل کے کسی نے فون ریسیو نہ کیا۔ اب مجبوراً اسے میسج کے ذریعے ہی بات کا آغاز کرنا پڑا۔ کہاں ملو گی تم؟ مجھ سے جگہ اور وقت بتاؤ۔ وہ اپنے دل میں آئی کئی باتوں کو کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ حرم اور نوفل کے درمیان کیا رشتہ تھا۔ اگر ڈاکٹر کا بیان درست تھا تو پھر کیوں ان سب نے مل کر اتنا عرصہ دھوکے میں رکھا، اور ان سب سوالوں کا جواب صرف اس وقت ہی مل سکتا تھا جب ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک فرد اس سے مل سکتا، اور اب حرم کے میسج آنے کے بعد وہ جلد از جلد اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اب یہ حرم پر منحصر تھا کہ وہ کب تک اس سے ملاقات کر سکے گی۔ اگلے 5 سیکنڈ میں آنے والے جواب نے اسے خاصا مطمئن کر دیا۔ حرم نے اپنا ایڈریس اسے دے دیا تھا، اور ساتھ ہی ہدایت کی کہ جب بھی وہ آسانی سے کراچی آ سکے اس سے ملاقات ضرور کرے، جس کے لیے اسے صرف چند گھنٹے قبل فون ہی کے ذریعے حرم کو اطلاع دینا ہوگی۔ اس کا بس چلتا تو آج ہی کراچی جا کر حرم سے ملتی اور اپنی تمام الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش کرتی۔ وہ جاننا چاہتی تھی نوفل کہاں ہے اور کیوں اس سے قطع تعلق اختیار کیے بیٹھا ہے، مگر افسوس اسے آج صبح ہی ڈاکٹر عبدالصمد کا فون آیا تھا، جس کے مطابق بابا طبیعت کی خرابی کے باعث رات ہی سے اسپتال میں تھا، اور اب صمد چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ فبیہہ کو لے کر اسپتال پہنچے کہ وہاں پولیس کی موجودگی میں اس کی ملاقات بابا سے کروا دی جائے۔ اس کے کئی سال پرانی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی، جس پر وہ حرم اور نوفل سب کو دان کر سکتی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے کراچی جانے کا ارادہ فی الحال ملتوی کر دیا۔ ابھی اپنی تمام تر توجہ وہ بابا جی پر مرکوز رکھنا چاہتی تھی۔ آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ ڈاکٹر عبدالمالک نے ماریہ کی تمام رپورٹس کو کئی بار پڑھنے کے بعد اچانک اس کے قریب بیٹھی فبیہہ کو مخاطب کیا۔ اس سے قبل ڈاکٹر پردے کی کے دوسری طرف ماریہ کی ٹانگوں اور جسم پر پڑنے والے دھبوں کا بھی اچھی طرح معائنہ کر چکا تھا۔ میں ان کی چھوٹی بہن ہوں۔ فبیہہ نے یکدم ڈاکٹر کے اس طرح مخاطب کرنے سے تھوڑا سا نروس ہو گئی۔ اسے یہاں تقریباً گھنٹے کے قریب ہو گیا تھا، اور اس عرصے میں پہلی بار ڈاکٹر نے اسے مخاطب کیا تھا۔ اچھا، اتنا کہہ کر ڈاکٹر نے اپنے قریب رکھے پیڈ پر کچھ لکھا اور ماریہ کی طرف بڑھا دیا۔ یہ انجیکشن ہے، ابھی لگوا کر جائیں، ہو سکتا ہے اس سے آپ کے پیروں کی سوجن میں کچھ فرق آئے، اور ہاں، آپ باہر جا کر سسٹر تحسین سے انجیکشن لیں،
तब तक मैं आपकी छोटी बहन से कुछ बात करना चाहता हूँ। फबीहा समझ गई कि कुछ ऐसा ज़रूर था जो डॉक्टर साहब मारिया की गैर मौजूदगी में उससे डिस्कस करना चाहते थे। इस सोच के आते ही उसके हाथों की मुट्ठियाँ पसीने से भीग गईं। वो मारिया की बीमारी को लेकर थोड़ी सी खौफजदा हो गई। फिर भी वो जानना चाहती थी कि ऐसी क्या बीमारी है जो डॉक्टर मारिया के सामने जिक्र करते हुए घबरा रहे हैं। जबकि मारिया खामोशी से अपनी फ़ाइल उठाकर क्लिनिक से बाहर निकल गई, बिल्कुल ऐसे जैसे उससे अपने आप से दिलचस्पी ख़त्म हो गई हो, या शायद फबीहा को ऐसा महसूस हुआ था। देखो बेटा, शुरू में तुम्हारी बहन मेरे पास आई तो मुझे लगा वो बर्स का शिकार हो रही है, मगर 2-4 दफ़ा के चेकअप के बाद मेरा ख्याल गलत साबित हो गया। यहाँ तक कहकर डॉक्टर साहब ने फबीहा के चेहरे पर एक नज़र डाली, जिस पर नज़र आने वाला तनाव उसकी ज़हनी कैफियत को ज़ाहिर कर रहा था। वो इस वक्त शदीद डिप्रेशन का शिकार दिखाई दे रही थी, और यकीनन इस डिप्रेशन की वजह मारिया की बीमारी ही थी। तुम्हारी बहन को बर्स नहीं, बल्कि वो डॉक्टर साहब बात करते करते फिर से रुक गए। फबीहा यकदम बेचैन हो उठी। प्लीज़ डॉक्टर साहब, मुझे जल्द अज जल्द बताएं मेरी बहन को क्या बीमारी है। उसे जज़ाम हो गया है, जिसकी इब्तिदाई स्टेज है। मैंने अपने लास्ट चेकअप में प्रोमियो दी थी और आज प्रोमियो के इंजेक्शन का कोर्स शुरू कर दिया है। इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन हैं जो मैंने लिख दी हैं। अब आपका सिर्फ ये काम है कि वो मेडिसिन अपने टाइम पर ले, और हाँ, कोशिश कीजिएगा कि उसका तौलिया, बुरश और इस्तेमाल का दूसरा सामान घर का कोई दूसरा फ़र्द इस्तेमाल ना करे। अगले विज़िट की मैंने तारीख दे दी है, आप उनके साथ आइएगा। बल्कि बेहतर होगा आपकी वालदा इस सिलसिले में मुझसे मुलाकात करें। मैं आपको एक और हॉस्पिटल और डॉक्टर का नाम लिख कर दे रहा हूँ, उन्हें वहाँ भी लेकर जाएं। डॉक्टर साहब ने पर्चा लिखकर फबीहा की जानिब बढ़ा दिया, जिसे खामोशी से थामकर वो उठ खड़ी हुई। कोई ऐसी बात न थी जो वो मज़ीद डॉक्टर साहब से पूछती, और उसके तमाम अल्फाज गुम हो गए थे। एक बात और, उसके खड़े होते ही गालिबन डॉक्टर साहब को कुछ और भी याद आ गया। कोशिश कीजिएगा मारिया लोगों से कम मिले, या हो सके तो बिल्कुल भी ना मिले। आप लोग भी इस सिलसिले में एहतियात ज़रूर कीजिएगा। ये एक मूजी बीमारी है जो एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को बआसानी लग सकती है। मेरा ख़याल है आप समझ चुकी होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने बात ख़त्म करके फ़बीहा की जानिब सवालिया अंदाज में तका। फ़बीहा ने सिर्फ हाँ के अंदाज में गर्दन हिलाई और ख़ामोशी से बाहर निकल आई। सामने ही विजिटिंग रूम की कुर्सी पर मारिया बैठी थी। यकीनन वो इंजेक्शन लगवाकर वहाँ सिर्फ उसी का इंतज़ार कर रही थी। फबीहा आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके करीब जा रुकी। इंजेक्शन लग गया तुम्हें? हाँ, जवाब देते ही वो उठ खड़ी हुई और खामोशी से उसके साथ चलती बाहर आ गई, जहाँ सामने ही ड्राइवर गाड़ी लिए उसका मुंतज़िर था। और फिर घर आने तक फबीहा सोचती रही क्यों मारिया ने उससे डॉक्टर अब्दुल मालिक की गुफ्तगू के मुतालिक कुछ जानने की कोशिश न की। क्या मारिया जान चुकी है कि उसे क्या मर्ज़ लाहक हो चुका है? इस एक सवाल ने हसास दिल फबीहा को बेचैन कर दिया। वो बार बार मारिया के चेहरे पर अपनी नज़रें डाल रही थी, जहाँ कुछ भी न था, बिल्कुल एक सपाट चेहरे को उसके दिली जज्बात को बड़ी कामयाबी से छुपाए हुए था, या शायद उसकी आंखों पर चढ़ा काला चश्मा उसकी तमाम दिली कैफियत को छुपाने में कामयाब हो गया था। जो भी था, फबीहा ने दिल ही दिल में कई बार मारिया के हौसले को दाद दी थी। वो जानती थी अब मारिया के इलाज के लिए एक कसीर रकम की ज़रूरत होगी, जो यकीनन घर में मौजूद न होगी, क्योंकि उनकी माँ शाह खर्चियों की आदी थी। अब मारिया का इलाज कैसे मुमकिन होगा? एक और नया सवाल जिसने फबीहा को बेचैन कर दिया। वो घर जिसमें वो रिहाइश पजीर थे मारिया के बॉस का था। पता नहीं उसने पेपर्स मारिया को दिए थे या नहीं, ये सब फबीहा के इल्म में न था, मगर अब पैसा एक ज़रूरत के तौर पर उसके सामने आया था, और उसे महसूस हुआ था शायद वो दलदल जिसमें मारिया जानबूझकर गिरी थी अब बाइस से मजबूरी उसका मुकद्दर बनने वाली थी, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा न था। आमदनी का कोई ऐसा ज़रिया न था जिससे घर के अखराजात के अलावा मारिया का इलाज, एहसन की भारी फ़ीस की अदायगी हो सके। इन्हीं परेशानियों में घिरी वो घर पहुंची। घर पहुंचते ही मारिया ने उसकी कम अज़ कम एक मुश्किल ज़रूर हल कर दी, एक ऐसी मुश्किल जिसने उसे बदबूदार दलदल में गिरने से बचा लिया। ये कौन है? डॉक्टर अब्दुल समद ने अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की के पहलू लगी 8-9 साला बच्ची को तकते हुए हैरत से सवाल किया। फबीहा, मुख्तसर सा जवाब देकर वो अस्पताल के कॉरिडोर में आगे की जानिब बढ़ गई। फबीहा? अब्दुल समद ने हैरत से उसका नाम को दोहराया,
دل ہی دل میں بیتے ماہوں سال کا حساب لگانے سے قبل ہی وہ جان چکا تھا کہ وہ اس سے جھوٹ بول رہی ہے، مگر یہ وقت اس کے جھوٹ کو پکڑنے کا نہیں تھا۔ یہی سوچ کر وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتا اس کے قریب جا پہنچا، کیونکہ جب تک اس کے ساتھ بابا جی کے روم میں نہ جاتا، اس تنہا لڑکی کو اندر جانے کی اجازت کسی صورت بھی نہ ملتی۔ کوریڈور کے آخری سرے پر کمرہ نمبر 107 تھا۔ وہ کچھ دیر باہر کھڑی ہو کر بند دروازے کو تکتی رہی، جسے آگے بڑھ کر عبدالصمد نے اس کے لیے کھول دیا۔ بنا کچھ کہے وہ خاموشی سے بچی کا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہو گئی۔ چھوٹے سے کمرے کے واحد بیڈ پر وہ شخص موجود تھا جسے چھونے، اس سے بات کرنے اور اس کی آواز سننے کو نہ جانے وہ کب سے تڑپ رہی تھی۔ آج بھی کتنے ماہ کی انتھک محنت کے بعد وہ سلاخوں کے درمیان سے ہٹا کر اس شخص کے قریب پہنچی تھی، جس کے چہرے پر پھیلی داڑھی اور گالوں کی زردی نے اسے یکسر تبدیل کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ سو رہا تھا۔ ایک بازو پر لگی ڈرپ سے قطرہ قطرہ دوائی اس کے جسم میں سرایت کر رہی تھی، جبکہ دوسرا بازو بیڈ کے ساتھ منسلک پٹی پر زنجیر سے بندھا ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ اس نے ایک نظر عبدالصمد پر ڈالی جو اس کے بالکل قریب ہی کھڑا تھا، اور پھر اپنے ساتھ کھڑی بچی کا بازو مضبوطی سے تھام کر ذرا سا آگے بڑھی۔ بابا جی کے سرہانے کے قریب اسپتال کا گارڈ کھڑا تھا، جو اسے آگے آتا دیکھ کر ذرا سا سائڈ پر ہو گیا۔ بچی نے آگے بڑھ کر بابا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے اس کے سرہانے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں موجود ہر شخص اس وقت شدید تناؤ کا شکار تھا، جس کی وجہ یقیناً بابا جی کا سابقہ رویہ تھا۔ پھر بھی جانے کیوں عبدالصمد کو یقین تھا کہ اب صورتحال پہلے سے قدرے مختلف ہوگی۔ اس یقین کی وجہ سے وہ ابھی تک سمجھ نہ پایا تھا، مگر شاید اس لڑکی کی کوششوں نے اسے یقین کی اس منزل تک پہنچایا تھا۔ جو بھی تھا، گھڑی کی ہر گزرتی سوئی دوسرے افراد کی طرح اس کے دل کی دھڑکن کو بھی تیز کر رہی تھی۔ بابا، بچی نے بڑے پیار سے اس شخص کے ہاتھ پر اپنے ننھے ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے ہوئے اسے پکارا۔ اس کے لہجے کا ہلکا سا خوف صمد کی سمیت دوسروں بھی محسوس کیا۔ 2-3 بار پکارنے پر بھی بابا جی نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ ان کی لرزتی پلکیں ثابت کر رہی تھیں کہ وہ جاگ چکے تھے، مگر شاید اپنی ذہنی کیفیت کے سبب کوئی رد عمل ظاہر کرنے سے قاصر ہیں۔ عبدالصمد نے سرہانے کھڑی اس معصوم لڑکی پر ایک نظر ڈالی، جس کی سرخ آنکھیں اس کے اندرونی جذبات چھپانے سے قاصر ہو چکی تھیں۔ بابا جی، آنکھیں کھولیں پلیز، دیکھیں آپ سے ملنے کون آیا ہے۔ وہ اپنا ضبط کھوتے ہوئے اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہی رو دی تھی، اور پھر ایک دم ہی اس شخص نے اپنی آنکھیں کھول کر اپنے قریب کھڑی بچی پر ایک نظر ڈالی۔ کالی، سپاٹ اور کسی بھی پہچان کے احساس سے آری آنکھیں۔ وہ کئی پل بنا پلک جھپکے اس بچی کو تکتا رہا، اور پھر ایک دم گردن موڑ کر اپنے سرہانے کھڑی اس روتی ہوئی لڑکی پر نگاہ ڈالی۔ جانے کیا تھا اس لڑکی میں جو وہ بے قرار ہو اٹھا۔ اس کی بے قراری دیکھتے ہی سیکیورٹی گیٹ گارڈ کے ساتھ ساتھ عبدالصمد بھی تیزی سے آگے بڑھا۔ مگر یہ کیا؟ وہ شخص تو رو رہا تھا، وہ بھی دھاڑے مار مار کر۔ ہر شخص اپنی جگہ دم بخود رہ گیا۔ اتنے سالوں میں کسی نے بھی اسے اس طرح روتے نہ دیکھا تھا۔ یا تو وہ صرف خاموش رہتا یا اپنے غصے کے اظہار میں لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ اس کا اس طرح بچوں کی طرح رونا سب کے لیے اچنبھے کا باعث تھا، جس نے کمرے میں موجود ہر فرد کو اپنی جگہ ساکت کر دیا۔ بابا مت روئیں پلیز، دیکھیں آپ کی فبیہا آپ سے ملنے آئی ہے۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر اس بچی کو کندھوں سے تھام کر بابا جی کے سامنے کر دیا۔ فبیہا، ان کے سرسراتے لبوں سے نکلنے والی آواز سب نے ہی سنی۔ اس روتے ہوئے شخص نے اپنے زنجیر میں جکڑے ہاتھ سے یکدم ہی اس بچی کے قریب کھڑی لڑکی کا ہاتھ تھام لیا۔ تم جانتی ہو نا تمہارا باپ بے قصور تھا، تم نے کہا تھا نہ مت مارو میرے بابا کو۔ بولو فبیہا، تمہیں غلام حسین کی بے گناہی پر یقین تھا کہ نہیں؟ جواب دو میری بچی۔ ڈاکٹر عبدالصمد نے بے اختیار اس لڑکی کے چہرے پر نظر ڈالی جو خود بھی بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کا مطلب میرا اندازہ درست تھا۔ فبیہا کو اس طرح روتے دیکھ کر ڈاکٹر عبدالصمد کو اپنے اندازے کی اس درستگی کا یقین ہو گیا جو کئی ماہ قبل اس نے لگایا تھا۔ ہر دوسرے دن بے چینی سے اس شخص سے ملنے کی کوشش کرنے والی لڑکی کو وہ پہلے ہی فبیہا کی حیثیت سے جان چکا تھا، مگر اپنے اس خیال کا اظہار اس نے آج تک اس کے سامنے نہ کیا تھا۔ ہاں بابا، مجھے نہ صرف یقین ہے بلکہ علم ہے کہ آپ بے قصور ہیں، اور اب میں یہ سب کچھ دنیا کے سامنے لاؤں گی۔ ساری دنیا کو بتاؤں گی کہ آپ ایک پرشفقت باپ ہیں۔
صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے بیوی اور بیٹی نے استعمال کیا۔ فبیہا غلام حسین کا ہاتھ تھامے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کمرے میں موجود ہر فرد دم بخود تھا۔ وہ شخص جو کئی سالوں سے کسی کے قابو میں نہ آتا تھا، آج اپنی بیٹی کے سامنے ایک معصوم بچے کی طرح بکھرا رو رہا تھا۔ سیماب ایئر لائن کا ڈائریکٹر شاید ماریا کا پرانا جاننے والا تھا۔ یہی سبب تھا جو اس کے صرف ایک ہی فون پر اس نے فبیہا کو اپنی ایئر لائن میں بطور ایئر ہوسٹس منتخب کر لیا۔ ماریا کے فون کے علاوہ فبیہا کی خوبصورتی اور روانی سے بولتی انگلش سن کر بھی خاصا متاثر ہوا۔ اس شخص سے ہونے والی ایک دو ملاقاتوں سے ہی فبیہا کو اندازہ ہو چکا تھا، دنیا میں شرافت بالکل ختم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی جو اب تک قیامت نہ آئی، ورنہ جانے کب کی آ چکی ہوتی۔ برہان الدین پاشا ایک شریف النصب شخص تھا، یا شاید فبیہا کے نپے تلے انداز نے اسے سمجھا دیا تھا کہ دنیا کی ہر عورت ماریا نہیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی جو فبیہا کی خاصی عزت کرتا، اور اپنی اس ملازمت سے فبیہا بھی خاصی مطمئن تھی۔ اچھی سیلری پیکیج نے اس کی کافی مشکلات حل کر دی تھی۔ ماریا کا علاج جاری تھا، جبکہ فرحین پر اپنی جوان بیٹی کی اس اذیت ناک بیماری نے کوئی بھی اثر نہ ڈالا تھا۔ اس عمر میں بھی مختلف مردوں سے تعلقات استوار رکھے ہوئے تھی، اور اب بھی کئی دن نشا کے ساتھ جانے کہاں گم رہتی، مگر فبیہا کے علاوہ اب ماریا نے بھی اس کا نوٹس لینا چھوڑ دیا تھا۔ ہر گزرتا دن ماریا کی بیماری میں اضافے کا باعث بن رہا تھا۔ ایسے میں اکثر و بیشتر مایوسی کے عالم میں اسے اپنا باپ بے تحاشا یاد آتا، جس پر لگائے جانے والے اتنے بڑے اور رقیق الزام کے بعد بھی وہ ابھی تک زندہ تھی۔ اسے لگتا اللہ تعالیٰ نے اسی جرم کے سبب اسے اس اذیت ناک بیماری میں مبتلا کیا ہے، تاکہ وہ پل پل مر کر جیے اور اسے احساس ہو کہ ایسی ذلت بھری زندگی جینا کتنا دشوار ترین کام ہے، اور یقیناً ایسی ہی ذلت بھری زندگی اس کے باعث غلام حسین کا مقدر بنی تھی۔ کاش وہ اس وقت تھوڑا سا اپنے دماغ سے سوچتی تو آج صورتحال یقیناً مختلف ہوتی۔ ہو سکتا تھا آج وہ بھی ویسی ہی صحت مند زندگی گزار رہی ہوتی جیسے اس کے قریب موجود دوسرے لوگ، مگر نہیں، شاید یہ سب اس کا مقدر تھا، اور اب اسی طرح سے سس کر زندگی گزارنا اس کا نصیب ٹھہر چکا تھا۔ دیکھو فبیہا، ہو سکے تو مجھے اور نوفل کو معاف کر دینا۔ یقین جانو نوفل کو آنٹی نے ہمیشہ سمجھایا ہے کہ وہ تمہیں محبت کے نام پر دھوکہ نہ دے، بلکہ سب کچھ سچ سچ بتا دے، مگر میری محبت اور روپے کی کمی کے احساس نے اسے بے حس کر دیا، ورنہ وہ بالکل ایسا نہ تھا۔ حرم اس کے سامنے بیٹھی ہاتھ جوڑے روئی جا رہی تھی، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ ساری صورتحال جاننے کے بعد اسے ایک لمحے کے لیے بھی نوفل یا حرم سے نفرت محسوس نہ ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ جو اپنوں سے پیار کرتے ہیں اپنوں کے دکھ دور کرنے کے لیے ہر حد عبور کر لیتے ہیں، اور ایسا ہی نوفل نے بھی کیا۔ حرم کی محبت میں اسے بچانے کے لیے فبیہا سے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، مگر یہ سب کچھ کر کے اس نے اپنی حرم کو تو مرنے سے بچا لیا تھا۔ اس کے نزدیک نوفل کا جرم کوئی ایسا بڑا نہ تھا جس پر اسے سزا دی جاتی۔ یہ سب کچھ تو وہ بھی برداشت کر رہی تھی۔ اپنے باپ، بہن، بھائی کی محبت میں اس نے بھی تو وہ سب کچھ کیا جو ان کے دکھ اور تکلیف کو دور کر سکے۔ بے شک نوفل نے یہ سب کرنے کے لیے ایک غلط راستے کا انتخاب کیا، مگر پھر بھی مقصد تو دونوں کا ایک ہی تھا۔ دونوں ہی کو اپنوں کی محبت نے روپے پیسے کی قدر کا احساس دلایا تھا، ورنہ تو سچ یہ تھا ماریا کی بیماری سے قبل فبیہا کو کبھی بھی دولت میں وہ کشش محسوس نہ ہوئی جو ماریا کی بیماری اس کے علاج پر خرچ ہونے والی رقم کے احساس نے دی۔ اس وقت اچھی تھی یا شاید نیت جو بھی تھا، اسے سیماب ایئر لائن کی جاب نے کافی سہولتیں دی، اور اب تو ویسے بھی وہ ایک انٹرنیشنل ایئر لائن سے منسلک تھی۔ حرم سے بات کر کے اسی ایک طمانینت کا احساس ضرور ہوا، صرف یہ سوچ کر کہ اس کی رقم نہ صرف ماریا کے علاج میں خرچ ہوئی بلکہ بلا واسطہ طور پر حرم کے علاج میں بھی صرف ہوئی، جس کا اسے کوئی دکھ نہ تھا۔ ویسے بھی وہ ایک رحم دل لڑکی تھی، روپیہ پیسہ اس کے لیے صرف اس قدر اہمیت رکھتا تھا کہ ضرورت کے وقت کام آ سکے، ورنہ اس نے روپے کو اپنی زندگی میں کبھی بھی محبت پر فوقیت نہ دی تھی۔ یہی سبب تھا جو اس سے منسلک ہر رشتے سے ہمیشہ محبت رہی، سوائے ماں کے۔ جانے کیوں وہ کبھی بھی اپنے دل میں فرحین کے لیے محبت کا ایک ذرا سا لمس بھی محسوس نہ کر سکی، بلکہ کبھی کبھی تو اسے ایسا محسوس ہوتا شاید وہ فرحین سے نفرت کرتی ہے، شدید ترین نفرت، جو ماریا کی بیماری کے بعد تو اسے مزید بڑھ گئی تھی، ورنہ اس کا حساس دل تو روڈ پر بے یار و مددگار مرے ہوئے کسی جانور کے لیے بھی تڑپ اٹھتا تھا۔
یہی سبب تھا جو اسے حرم کا مسلسل رونا بے چین کر رہا تھا۔ آخر وہ برداشت نہ کر سکی اور اٹھ کر حرم کے قریب ہی رکھے صوفے پر جا بیٹھی اور پھر نہایت ہی پیار سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولی، یقین جانو تمہاری ساری بات سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے کہ نوفل نے بیماری کے عالم میں تمہیں تنہا نہ چھوڑا بلکہ ہر ممکن کوشش کر کے تمہارا علاج کروایا۔ تم بہت خوش قسمت لڑکی ہو حرم، جو تمہیں نوفل جیسا سچی محبت کرنے والا شخص ملا۔ اس کی ہمیشہ قدر کرنا۔ یاد رکھو اس کی جگہ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو کسی کمزور لمحے کی زد میں آ کر تمہیں چھوڑ کر میری طرف پلٹ جاتا، مگر آفرین ہے نوفل پر جس نے میری خوبصورتی معصومیت کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ ہی میرے روپے پیسے کی لالچ میں تمہیں اسپتال میں بے یار و مددگار چھوڑا۔ بے شک اس نے مجھے محبت کے نام پر دھوکہ دیا، مگر شاید مجھے بھی کوئی اس سے ایسی محبت نہ تھی جو اس کی اصلیت کھل جانے پر میں اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھتی، یا پھر زمانے نے مجھے دنیا کا ہر چلن دکھا دیا ہے۔ اور ویسے بھی مجھے اپنی قوت برداشت پر بے حد فخر ہے جس نے کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیا، اس لیے پلیز تم اپنے دل میں کوئی بھی ملامت محسوس مت کرو، بلکہ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ ساتھ ہی مجھے خوشی بھی ہے کہ میرا پیسہ کسی بیمار کو محبت بخشنے کے کام آیا۔ یقین جانو میں تو نوفل کی احسان مند ہوں، کیونکہ اس کی کوششوں کا نتیجہ تھا جو آج میں اپنے باپ تک پہنچ گئی۔ ہاں حرم، اسے یہ بات ضرور بتانا کہ لاہور کے نفسیاتی اسپتال میں موجود پاگل شخص میرا باپ غلام حسین تھا، ساتھ ہی اس کا شکریہ بھی ادا کرنا جس نے مجھے میرے باپ تک پہنچایا۔ حرم کے آنسو صاف کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو میں چلتی ہوں، 2 گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے، اگر میرے پاس مزید وقت ہوتا تو میں نوفل اور آنٹی سے بھی مل لیتی، مگر اب تم جانتی ہو میں کافی لیٹ ہو رہی ہوں، اس لیے ان کی واپسی کا انتظار نہیں کر سکتی۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی حرم بھی اٹھ گئی اور نہایت ہی محبت سے فبیہہ کے گلے لگ کر اسے خدا حافظ کہا۔ یقین جانو فبیہہ، تمہاری جیسی اعلیٰ ظرف لڑکی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، اور میں چاہوں گی تم ہمیشہ مجھ سے ملنے کے لیے آتی رہا کرو۔ تم سے مل کر مجھے خوشی اور طمانینت کا احساس ملتا ہے جو اپنوں کی محبت عطا کرتی ہے۔ ہاں بالکل، میں جب بھی کراچی آئی تمہارے پاس ضرور آؤں گی۔ فبیہہ نے اس کا ہاتھ تھپتھپاتے اور جھک کر ٹیبل پر رکھا اپنا ہینڈ بیگ اٹھا لیا۔ حرم اسے چھوڑنے باہر گیٹ تک آئی۔ خدا حافظ کہہ کر باہر نکلتی فبیہہ کو جیسے کچھ یاد آیا، وہ یکدم ہی واپس پلٹی۔ ارے حرم، میں تمہیں بتانا بھول گئی، اگلے ماہ میری شادی ہے ڈاکٹر عبدالصمد کے ساتھ، جسے شاید قدرت نے میری نیکیوں کا انعام کے طور پر عطا کیا ہے۔ مجھے امید ہے تم اس سے مل کر اتنی ہی خوش ہوگی جتنی مجھ سے مل کر۔ میں شادی کارڈ تمہیں کورئر سے بھیجوں گی اور مجھے خوشی ہوگی جو تم سب لوگ میری شادی میں شریک ہو۔ اس کے چہرے پر پھیلی خوشی کی لہر نے حرم کو بھی دلی طور پر پرسکون کر دیا۔ شرمندگی کا وہ احساس جو ہمیشہ نوفل کے دھوکے کی صورت میں اس کے دل کو کچوکے لگاتا تھا، پل بھر میں ہی زائل ہو گیا۔ مبارک ہو فبیہہ، یقین جانو یہ سب سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی، اور اب انشاءاللہ نہ صرف میں اور نوفل بلکہ آنٹی بھی تمہاری شادی میں شریک ہو کر تمہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کریں گے۔ حرم کا خلوص اس کے لفظوں سے جھلک رہا تھا۔ فبیہہ عذبات میں سر ہلاتی سامنے موجود گاڑی میں بیٹھ گئی، اور پھر جب تک گاڑی گلی سے اختتام پر نہ پہنچی دروازے پر کھڑی حرم اسے جاتا دیکھتی رہی۔ یہ فلیٹ میرے ذاتی پیسوں کا ہے، جس میں کوئی معمولی سی بھی رقم ماں کی نہیں لگی، اس لیے مجھے امید ہے تم اور رمیسا یہاں نہایت اطمینان سے رہو گی۔ اسے جب جوہی نے فون کر کے روتے ہوئے تمام حقیقت بتائی تو وہ بالکل بھی صبر نہ کر سکی اور 1 گھنٹے بعد جا کر اسے اور اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے آئی۔ شرجیل جو یہ سمجھ رہا تھا کہ جوہی پر پڑنے والا یاس کا دورہ حسب سابقہ کچھ دنوں بعد خود ہی اتر جائے گا، اس کے اس طرح گھر چھوڑ کر فبیہہ کے ساتھ جانے کا سن کر گھبرا اٹھا۔ اسے شاید جوہی یا رمیسا سے کوئی محبت یا انسیت نہیں تھی، مگر پھر بھی جوہی اس کے لیے ایک ایسے انڈے دینے والی مرغی تھی جسے وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے شروع میں تو اس کی منت سماجت کرتا رہا کہ وہ اسے چھوڑ کر مت جائے، پھر بعد میں وہ دھمکیوں پر بھی اتر آیا، مگر جوہی پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ سب برائیوں سمیت شرجیل کو چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر چکی تھی۔ تم اگر مجھے طلاق دے دو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ میں کورٹ کے ذریعے خلا ضرور حاصل کر لوں گی، کیونکہ اب میں مزید تم جیسے بے غیرت شخص کے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزار سکتی۔ باہر فبیہہ آ چکی تھی، جس کی گاڑی کا مسلسل بجتا ہارن اسے سنائی دے رہا تھا، اور وہ بنا شرجیل کا کوئی جواب دیے رمیسا کو تھامے گیٹ سے باہر نکل آئی، جہاں سامنے ہی اس کی چھوٹی بہن ایک نجات دہندہ کے طور پر موجود تھی۔
اسے آج صحیح معنوں میں فبیہہ پر فخر محسوس ہوا، اور اس کا یہ فخر اس وقت دو چند ہو گیا جب فبیہہ نے اسے لے جا کر اپنے ذاتی فلیٹ میں کھڑا کر دیا۔ تم اگر چاہو تو کسی اچھے پارلر میں جاب کر لو، ویسے بھی 1 ماہ تک احسن اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آنے والا ہے۔ میں چاہوں گی کہ وہ تمہارے ساتھ اسی فلیٹ میں رہ لے، اور ظاہری سی بات ہے جب وہ اچھی جاب کرنے لگے گا تو مجھے امید ہے تم دونوں ماں بیٹیوں کی کفالت بآسانی کر سکے گا، ورنہ جو کچھ مجھ سے ممکن ہوا میں تم لوگوں کے لیے ضرور کروں گی۔ تم خود کیوں نہیں ہمارے ساتھ یہاں آ کر رہتی؟ جوہی اپنے دل کی بات کو زبان پر لے ہی آئی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو جوہی، ممی کی حالت اس قابل نہیں ہے کہ انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے۔ ملازمہ کے ساتھ ساتھ کسی اپنے کا بھی ان کے قریب رہنا ضروری ہے۔ ویسے تو بابا کا علاج بھی چل رہا ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ 1-2 ماہ تک وہ بھی ڈسچارج ہو جائیں گے اور ہم سب پھر سے ایک ہو کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ 2 لوگوں کو کھونے کے بعد، ایک مما اور دوسری ماریا۔ جوہی کے لہجے میں اس کے دل کا دکھ جھلک رہا تھا۔ ماریا کے نام کے ساتھ ہی فبیہہ کی آنکھیں بھی چھلک گئیں۔ مما سے تو مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن یقین مانو ماریا کا دکھ ہمیں ہمیشہ تڑپاتا رہے گا۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا۔ اب جوہی ماریا کو یاد کرتے کرتے بے تحاشا رو رہی تھی، جبکہ فبیہہ جھلملاتی آنکھوں کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماریا کے لیے اسی طرح بلک بلک کر جانے وہ کتنی بار روئی تھی، اسے یاد بھی نہ آیا۔ اب تو اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ کچن میں سارا راشن اور ضرورت کا ہر سامان موجود ہے، پھر بھی اگر کچھ چاہیے ہو تو فون کر دینا، میں دے دوں گی۔ فریج میں بھی گوشت، پھل، دودھ رکھا ہے۔ رومیسا کا اسکول اب چینج کرنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو پرانے اسکول سے شرجیل آ کر اسے لے جائے۔ کل ہی اس کے لیے ایڈمیشن کا انتظام کرتی ہوں، تم فکر مت کرنا۔ جوہی کو تسلی دے کر وہ باہر نکل آئی۔ اسے ابھی کئی کام نمٹانے تھے، پہلے اسپتال جانا تھا، پھر اپنی ماں کی دوائیاں لیتے ہوئے گھر جانا تھا۔ یہ ماریا ہے؟ احسن نے یکدم بوکھلا کر فبیہہ سے سوال کیا۔ اسے تو کتنی دیر تک یقین نہ آیا کہ اس کے سامنے بیٹھی بدصورت عورت اس کے حسین ترین بہن ماریا ہو سکتی ہے۔ ہاں احسن، یہ ماریا ہی ہے، فبیہہ نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، جبکہ اس دوران اپنے سر پر مضبوطی سے چادر اوڑھے ماریا سر نیچے جھکائے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس کی چارپائی کے قریب ہی ماسی سکینہ بھی کھڑی تھی، جو حیران تھی یہ دیکھ کر کہ ماریا کے بہن بھائی کس قدر خوبصورت تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ سوچ سکتی تھی کہ ماریا بھی اس بیماری میں مبتلا ہونے سے قبل کتنی حسین ہوگی۔ ماسی سکینہ نے ایک تعصب بھری نگاہ اپنے قریب بیٹھی ماریا پر ڈالی، جس کے بھوؤں کے تقریباً تمام بال جھڑ چکے تھے، چہرہ سوج کر گپا ہو گیا تھا۔ جسم پر پھیلے ہوئے پھوڑوں کی بو نے ان دونوں افراد کو ناک پر رومال رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حال تو ماسی سکینہ کا بھی ویسا ہی تھا، پھر ماریا کی جوانی اکثر اسے رلاتی تھی۔ اب وہ اسی طرح آہستہ آواز میں رو رہی تھی، جبکہ ماریا بالکل بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ اچانک ہی احسن آگے بڑھا اور اس نے اپنی بہن کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر آنکھوں سے لگا لیا۔ ماریا آپی، اتنے سالوں کی واپسی کے بعد میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ آپ کو اس حال میں دیکھوں گا۔ مجھے یہ علم ضرور تھا کہ آپ بیمار ہو، مگر آپ اتنی بیمار ہو اور کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو کہ اس طرح ساری دنیا سے کٹ کر الگ تھلگ زندگی گزار رہی ہو، یہ میں نہ جانتا تھا۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ احسن مجھے بتاؤ، اتنی دیر میں پہلی بار ماریا نے کوئی جملہ اپنی زبان سے ادا کیا تھا۔ ہاں آپی، پوچھو کیا بات ہے؟ وہ ہمتن گوش ہوا۔ کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا اس گناہ پر جو میں نے اپنے سگے باپ پر الزام لگا کر کمایا؟ بتاؤ احسن، کیا مجھے میرا اللہ معاف کر دے گا؟ وہ نہایت یاست اور دکھ سے بولی۔ اس کے لہجے میں جانے ایسا کیا تھا جو فبیہہ بھی تڑپ اٹھی اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے قریب جا بیٹھی۔ ہاں ماریا، تمہیں تمہارا رب ضرور معاف کر دے گا، مگر کب فبیہہ؟ وہ مجھے کب معاف کرے گا؟ بتاؤ مجھے، میں کب تک اسی طرح سے سکتی ہوئی زندگی گزاروں گی؟ جواب دو فبیہہ۔ جانتی ہو اگر اس نے مجھے معاف کر دیا ہوتا میری سزا ختم ہو گئی ہوتی، مگر نہیں، شاید وہ مجھے اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک میرا باپ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تم بابا سے کہو صرف ایک بار مجھ سے آ کر مل لیں، مجھے معاف کر دیں فبیہہ۔ تم ان سے کہو گی تو وہ ضرور آئیں گے، ضرور مجھے معاف کریں گے۔ انہوں نے تمہیں معاف کر دیا ہے ماریا، دل سے معاف کیا ہے، اور یاد رکھو تمہیں تمہارے رب نے معاف کر دیا ہوگا۔ تم اس سے ہمیشہ مانگتی رہنا، مجھے امید ہے وہ تمہیں کبھی نہیں ٹھکرائے گا، تمہاری معافی ضرور قبول کرے گا۔ ماریا، ہمارا پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے،
بے شک وہ ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، وہ تو اپنے بندوں کے لیے سراپے شفقت ہے۔ ماریا، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا، ضرورت صرف تمہارے طلب کرنے کی ہے، وہ تمہیں عطا ضرور کرے گا۔ وہ ماریا کو تسلی دے کر باہر نکل آئی۔ فبیہا، تم نے مجھے ماریا کی اس بیماری کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ وہاں سے واپس آتے ہوئے احسن نے فبیہا سے شکوہ کیا۔ کیا فائدہ؟ جانتے ہو میں نے کتنی کوشش کی اس بیماری کے لیے، اس کے علاج کے لیے، مگر شاید اس کی اپنی قوت مدافعت ختم ہو گئی تھی، اور کچھ ماما بھی اسے اس حال میں گھر پر رکھنے کو تیار نہ تھیں۔ یہی سبب تھا جو مجھے اسے یہاں چھوڑنا پڑا۔ وہ تو ظاہر ہے تم سب کے لیے ہی یہی بہتر تھا کہ اسے الگ تھلگ رکھا جائے، مگر فبیہا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، کیا ہماری ماں سگی ماں ہے ہم لوگوں کی، یا اس نے ہمیں کسی کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا؟ اس کے اس بات کا جواب فبیہا کے پاس نہ تھا، اس لیے خاموشی سے گاڑی سے باہر جھانکتے دوڑتے نظاروں پر نظریں جمائے بیٹھی رہی، جب اچانک ہی احسن نے اس کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ فبیہا، جو تم نے مجھے کسی بھی گندگی میں گرنے سے بچا لیا۔ یقین جانو اگر اس وقت تم مجھ نظر نہ رکھتی، مجھے گندے کاموں سے نہ روکتی، تو آج شاید میرا حشر بھی ماریا جیسا ہوتا۔ نہیں احسن، یہ سب کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، جس نے غلام حسین کی اولاد کو گندگی میں گرنے سے بچانے کے لیے مجھے استعمال کیا، ورنہ شاید مجھ اکیلی میں کبھی اتنی ہمت نہ ہوتی کہ میں تم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا پاتی۔ جو بھی ہے فبیہا، سچ ہے کہ وہ برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے نیک لوگوں کو ہی منتخب کرتا ہے، اس سبب شاید اس نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ مجھے تم پر فخر ہے فبیہا، جو تم نے اپنی کوششوں سے ہم سب کو ایک کر دیا، اور پھر سے غلام حسین کی بکھری ہوئی فیملی مکمل ہوئی۔ احسن کا لہجہ اس بات کی غماز تھا کہ وہ فبیہا کی خودی پر دی جانے والی توجہ کا تہہ دل سے مشکور ہے، جبکہ فبیہا اس وقت صرف اور صرف اپنی ماں اور بہن کے دکھ دل سے محسوس کر کے آبدیدہ تھی۔ اے کاش میں ان دونوں کو بھی صراط مستقیم پر چلا سکتی، کاش میں ماریا اور اپنی ماں کو بھی بچا سکتی۔ اسی سوچ کے تحت قطرہ قطرہ آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے۔ کتنی دیر اپنے سامنے برقعے میں ملبوس جوہی کو دیکھ کر شرجیل کو یقین ہی نہ آیا کہ وہ اس کی بیوی جواہر ہے۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے فلیٹ کے باہر کھڑا جوہی کی واپسی کا منتظر تھا، جو شاید پڑوسی کے مطابق اپنی بچی کو لینے اسکول گئی تھی۔ جوہی واپس آئی تو اس کے بدلے ہوئے حلیے نے شرجیل کو دم بخود کر دیا۔ جوہی، اس کے لبوں سے ہلکی سی آواز نکلی، جسے یکسر نظر انداز کرتے جوہی دروازے سے لگے تالے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ رمیسا اس کے قریب ہی کھڑی تھی، جسے شرجیل جوہی کے ڈر سے ہاتھ نہ لگا رہا تھا۔ جوہی کے اس طرح نظر انداز کرنے کے عمل نے شرجیل کو تھوڑا سا مایوس ضرور کیا، مگر وہ ہمت نہ ہارا اور آہستہ آہستہ چلتا اس تھوڑا قریب ہو گیا، جبکہ جوہی اس کے قریب جانے پر ہی تڑپ کے کچھ دور ہو گئی۔ اسے شرجیل سے کراہیت محسوس ہوئی۔ جوہی پلیز میری بات سن لو، وہ آہستہ آواز میں گڑ گڑاتے ہوئے بولا۔ بولو کیا کہنا ہے، اور جو کہنا ہے ذرا جلدی کہو، کیونکہ اپنی جگہ جہاں تم کھڑے ہو میں ایک باعزت عورت کے طور پر پہچانی جاتی ہوں۔ وہ اسے جتاتی ہوئی لفظ چبا چبا کر بولی۔ میں حق تو نہیں رکھتا، مگر پھر بھی ہو سکے تو مجھے معاف کر دو اور خلا کا کیس واپس لے لو۔ جوہی، مجھے اپنے تمام تر غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے، انشاءاللہ تمہیں مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہ ہوگی۔ جوہی نے یکدم اس کے چہرے پر اپنی نگاہ ڈالی جہاں سچائی کندہ تھی، مگر پھر بھی اس کا دل نہ مانا۔ اسے یقین ہی نہ آتا کہ شرجیل جیسا شخص کبھی اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ سب صرف اور صرف اسے دھوکہ دینے کی کوشش تھی۔ اسی سوچ کے تحت وہ بنا کوئی جواب دیے دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنے کان اور دل دونوں کو شرجیل کی طرف سے مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ بڑی کوششوں سے ہاتھ پاؤں مار کر وہ جس برائی سے باہر آئی تھی، اب اس میں دوبارہ گرنے کا حوصلہ خود میں نہ پاتی تھی۔ دیکھو جوہی، مجھے صرف ایک موقع اور دے دو، تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں کبھی مجھ سے شکایت نہ ہوگی۔ مجھے بہت اچھی جاب بھی مل گئی ہے اور اب تمہاری اور رمیسا کی مکمل ذمہ داری ہر حال نبھانے کو تیار ہوں۔ تم جو چاہو مجھ سے وعدہ لے لو، چاہو تو بے شک حلف اٹھوا لو، اور اگر پھر بھی تمہیں یقین نہ آئے تو میرا کارڈ رکھو، یہاں جا کر تصدیق کر لینا کہ میں یہاں ملازمت کر رہا ہوں یا نہیں۔ جوہی کے چہرے پر پھیلی بے یقینی دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنے آفس کا کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھایا، تھام کر دروازہ بند کر لیا، اور وہیں کھڑی گہرے گہرے سانس لینے لگی جب اسے رمیسا کی آواز نے چونکایا۔ مما، پاپا چلے گئے،
آپ نے کیوں نہیں گھر کے اندر انہیں بلایا؟ اپنی بیٹی کے لہجے میں چھلکتے شکوے نے اسے پل بھر کو حیران سا کر دیا۔ اسے نہ صحیح رمیسا کو تو یقیناً باپ کی ضرورت تھی۔ باپ جیسا بھی ہو، اولاد اور وہ بھی بیٹی ہمیشہ اس سے محبت کرتی ہے۔ یہ احساس اس کے قریب کھڑی اس کی 6-7 سالہ بیٹی نے اسے ایک ہی پل میں دے دیا تھا، مگر پھر بھی اس کا دل یہ ماننے کو آمادہ نہ تھا کہ شرجیل اپنی سابقہ حرکات سے تائب ہو چکا ہے، اور ابھی وہ خود میں اتنا حوصلہ نہ پاتی تھی کہ اسے معاف کر سکے۔ مگر شاید آنے والے وقت میں یہ سب ممکن ہو سکے۔ اس کا اسے بھی کچھ یقین ضرور تھا۔ جو بھی تھا، بچے کے لیے باپ بھی اتنا ہی اہم تھا جتنی ماں، اور یہ احساس اس سے زیادہ کسے ہو سکتا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے زندگی میں باپ کی کمی سے وہ سب کچھ دکھ اور تکلیفیں سہی تھیں، شاید اس کی اولاد نہ سہ سکے۔ فرحین ایک ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گئی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ ایسا اپنی جگہ سے کھسکا کہ واپس ہی نہ آ کے دیا۔ وہ مستقل بستر پر لیٹی شور کرتی رہتی۔ فبیہہ نے اسے سنبھالنے کے لیے ایک کل وقتی ملازمہ رکھ دی تھی۔ غلام حسین صحت یابی کے بعد فبیہہ کے فلیٹ میں احسن کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ سب کے سمجھانے بجھانے پر جوہی شرجیل کے ساتھ واپس اپنے گھر جا چکی تھی۔ شرجیل ایک اچھی ملازمت کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ جوہی نے بھی گھر کے باہر والے کمرے میں اپنا پارلر کھول لیا تھا۔ حرم کے بعد نوفل بھی اس سے معافی مانگ چکا تھا، جسے اس نے دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا تھا۔ وہ سمد سے شادی کے بعد بھی اپنی ماں کے ساتھ رہائش پذیر تھی، کیونکہ وہ شادی سے پہلے ہی سمد سے وعدہ لے چکی تھی کہ جب تک اس کی ماں زندہ ہے، سمد اسے اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور نہ کرے گا۔ فرحین کے بعد وہ اس گھر کو کسی ٹرسٹ کے حوالے کر کے خود سمد کے ہاں شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتی تھی، حالانکہ وہ یہ نہ جانتی تھی کہ فرحین کی یہ زندگی جانے کب تک کی ہے۔ پھر بھی وہ تاعمر اپنی ماں کو سنبھالنے کا عہد کیے ہوئے تھی، اور اس سلسلے میں اپنے پروردگار کی مشکور تھی، جس نے اسے اتنی ہمت اور حوصلہ عطا کیا کہ وہ بیماری میں چڑچڑی اور بد لحاظ فرحین کو باحسن سنبھال رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے احسن کا نکاح بھی اس کی پسند کی لڑکی سے کر دیا تھا۔ عنقریب اس کی رخصتی تھی، مگر احسن کی بیوی نے فبیہہ کے خریدے ہوئے فلیٹ میں غلام حسین کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ یہ گھر تو ماریہ کے باس کا عطا کردہ تھا، جسے آج تک کبھی واپس نہ مانگا، اور اس میں فبیہہ بھی صرف اپنی ماں کی زندگی تک تھی۔ ان کی موت کے بعد اسے یہ گھر چھوڑ دینا تھا۔ اس گھر سے فبیہہ کی بہت سی تلخ یادیں بھی وابستہ تھیں، جس میں ایک ماریہ بھی تھی، جو مرنے کے بعد آج تک ان سب کے دلوں کو تڑپاتی ہے۔ اس کی یاد کم از کم فبیہہ کے دل میں ایک ایسا ناسور ہے جسے عبدالصمد کی محبت اور غلام حسین کی شفقت نے کم ضرور کیا، مگر یکسر ختم نہ کیا۔ کاش کہ ہم انسان کوئی گناہ کرنے سے قبل اس کا انجام سوچ لیں، مگر پھر انسان خطا کا پتلا کیسے کہلائے گا؟